ہو سکتا ہے تمہارا 50 لاکھ کا جانور ضائع ہو جائے، اور وہ سفید پوش آدمی جس نے مثلا 1 سال کا بکرا نارمل سا وہ قربان کیا تھا، وہ اس کی بخشش کا سبب بن جائے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا قربانی کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا یہ میری سنت ہے، اور نبی پاک کی بھی سنت ہے، لیکن نہیں، فرمایا ان کو پرکیور کیا جائے۔ وہ بچے نفسیاتی مسائل کا شکار تھے، 2 ہفتے اونٹ کا دودھ پینے کے بعد ان کے مسائل میں 80% کمی آئی ہے۔ بڑا مثبت ذہن کا آدمی بھی جو ہے نا وہ منفی سوچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز ہے، آ جاتا ہے، فخر، غرور، حسد، یہ آ جاتا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہے اسپرٹ آف سیکریفائس، قربانی۔ وہ قربانی کس صورت میں ہو، کس انداز میں ہو۔ قربانی آسان نہیں ہوتی۔ قربانی کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑی پین میں ہیں اور آپ کو فیل ہو رہی ہے کوئی چیز، آپ کی کوئی چیز تھی وہ آپ سے جا رہی ہے۔ قربانی ایز نہیں ہوتی، ہارڈ ہوتی ہے۔ قربانی کمفرٹ نہیں ہوتی، قربانی پین ہوتی ہے۔ قربانی از سم تھنگ فرام یور ان سائڈ، یور بینیفٹ، اٹ واز یور بینیفٹ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی نہیں تھی، چلا دی تھی، یہ قربانی ہے۔ کسی کی بات کو برداشت کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس نے مجھے گالیاں نکالی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ 2 پتھر ہیں جو میرے حلق میں پھنسے ہوئے ہیں، نگلے نہیں جا رہے۔ میں کوشش کرتا ہوں بھول جاؤں، بھولے نہیں جاتے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے دوست نے، کولیگ نے، آپ کے کسی ہمسائے نے کوئی تلخ بات آپ سے کہی تھی، نہیں بھولتی جا رہی نا، وہ یاد آتی ہے، سامنے وہ آتا ہے تو اس کو مار دوں، یہ کر دوں، میں بھی آگے سے بولوں۔ تو قربانی کیا ہے کہ اس کو معاف کر دینا۔ معاف کرنا آسان تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ میں نے تجھے معاف کیا، یہ کہنا آسان ہے، معاف کرنا مشکل ہے، کہ دل سے وہ بات نکل جائے، محبتیں اسی طرح سے برقرار ہو جائے۔ تو اسپرٹ آف سیکریفائس محرم کے اندر، اسپرٹ آف سیکریفائس ذی الحج کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا اپنے سکے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا، بہت بڑی بات تھی۔ بڑھاپے کی عمر ہے اور اتنی دعاؤں کے بعد ایسا پیارا بچہ ملا، اور جو خود بھی نبی ہیں، اور پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہے، انہی کی لڑی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج یہ بنتی ہے، شجرہ نسب یہ بنتا ہے۔ تو اتنے پیارے بچے کو قربان کرنے کے لیے رضامند ہو جانا، اور پھر قربان اپنی طرف سے کر دینا، تو یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کو یاد رکھا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا قربانی کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا یہ میری سنت ہے، اور نبی پاک کی بھی سنت ہے، لیکن نہیں، فرمایا ان کو پرکیور کیا جائے۔ تو قربانی یہ اس کا ایسنس سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بڑے ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور جو جتنا زیادہ قربانی کے اندر جاتا ہے اس کو اتنا نام بڑا ملتا ہے، اور جس کو اللہ نے رتبے بڑے دیے اس کو بڑے طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح آزمایا گیا، جو آزمائش ان پر آئی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کہ ہمارے اوپر آئے گی۔ اپیکس، پینیکل۔ اینڈ سیم از دا کیس ود دا sacrificial festival of Muslims that we celebrate Eid al-Adha following the footpath of حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو خواب آیا، اور خواب کے بعد آپ وہاں چلے، وہاں جا کے اپنے بیٹے کو لٹایا، اور جب وہ قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور اطلاع دے دو، ان کو بتا دو کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام اپنی رفتار کے ساتھ آئے اور فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دس واز این الرٹ کیا کہ ہو گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے پھر جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الحمد، اور اس طریقے سے وہ کور اپ ہوتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں جو سب سے بڑا کام آپ کر سکتے ہیں وہ جانور قربان کرنا ہے۔ آپ 1 کروڑ روپیہ بھی کسی غریب کو دے دیں تو وہ تھوڑا ہے، جانور قربان کریں یہ بڑا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دس از دا آرڈر آف اللہ that you should sacrifice an animal and then it's your wish۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ پرانی امتوں میں قربانی جب ہوتی تھی تو اس کی قبولیت کا طریقہ تھا کہ قربانی کو پہاڑ پہ رکھتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی، اگر وہ آگ اچک کے لے جاتی تو قربانی قبول ہے، اور اگر وہ آگ نہیں آئی تو قربانی ریجیکٹ ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ پورا بکرا خود کھا لیں یا پورا بکرا دے دیں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔
یہ جو کہتے ہیں نا قربانی کے 3 حصے کرو، ایک رشتہ داروں کو، ایک خود رکھو، ایک غریبوں کو دو، یہ مستحب عمل ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ قربانی کا اسپرٹ کیا ہے۔ ان دنوں میں خوب ڈٹ کر ڈشز بنا کے اور خود کھاتے رہنا، اتنا کھا لینا کہ اپنی طبیعت خراب کر لینا، یہ قربانی کا ایسنس نہیں ہے۔ یہی ہم رمضان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے رمضان میں فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے ہوٹل کا بوفے سستا اور اچھا ہے، رات کا کھانے کتنی دفعہ کھانے ہیں۔ یہ تو نہیں مقصد تھا اس کا مقصد تو اور تھا۔ اور یہاں بھی مقصد کیا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہو، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہے جس میں اللہ کا ذکر اتنا بلند ہوگا، آپ خود بتائیں کتنا بلند ہوگا۔ ہفتے کو قربانی ہے نا، ہفتے کے دن اللہ کا ذکر کتنا بلند ہوگا۔ سب سے پہلے کہاں بلند ہوگا؟ عید کی نماز میں۔ عید کی نماز میں کیا چیز ایکسٹرا ہے؟ مع زائد تکبیروں کے۔ اور عید کی نماز عام طور پہ ہر بندہ پڑھنے آ رہا ہوتا ہے جو ریگولر نمازی نہیں بھی ہے، آ رہا ہوتا ہے نا، بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ٹوپی پہن لیا، صاف کپڑے پہن کے جناب آ رہا ہے، اتنے ڈھیر سارے لوگ صفوں میں کھڑے، اور سب کو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مع زائد تکبیروں کے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا بھر میں اللہ کا ذکر کتنا بلند ہو رہا ہے۔ اور پھر جب بکرا گرے گا، گائے گرے گی، اونٹ گرے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے کو پتہ چل رہا ہے جانور کیوں قربان کر رہے ہو۔ تم ایک بکرا پکڑو، بت کے پاؤں پہ رکھ کے قربان کرو تو کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ بت کے لیے قربان کر رہا ہے۔ جس طرح پہلے قربانی تھی، قربانی واز ان آلموسٹ آل ریلیجنز، اٹ واز ان آلموسٹ آل کلچرز۔ قربانی ہر جگہ تھی، آسمانی مذاہب میں بھی تھی اور دیگر جو بھی مذہب تھے ان میں بھی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کیسے قربانی کرتے تھے؟ وہ قربانی کرتے تو گوشت ہوتا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ مل دیتے، اور گوشت کو اٹھا کے، خون جو ہوتا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ملتے اور گوشت اٹھا کے بت کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اور سب سے پہلی قربانی جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں کنفلکٹ ہوا، حابیل اور قابیل میں، تو کیا حکم ہوا؟ دونوں قربانی دو، جو سچا وہ اسی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اس زمانوں میں نا قربانی کرتے تھے ان کے بڑے، جو مذہبی بڑے ہوتے تھے، منت مانگتے تھے، تو ایسی قربانی رہی ہے ہر امت میں، قربانی واز آلویز دیئر۔ تو اسپرٹ آف قربانی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس دن اللہ کا ذکر کتنا زیادہ بلند ہوگا۔ گوشت آئے گا آپ کے پاس، آپ گوشت کھاتے ہیں نا؟ گوشت کھاتے ہیں نا؟ بہت سے لوگ نہیں کھاتے، ان کو سارا سال تھوڑا گوشت ملتا ہے، ان کو دیں، ان تک پہنچائیں۔ یہ اسپرٹ آف سیکریفائس ہے۔ جب آپ دیں گے نا آپ کو بڑی خوشی ہوگی، ان میں تقسیم کریں۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق جو ریڈ میٹ ہے نا، لال گوشت، یہ مٹن، بیف اور کیمل کا جو گوشت ہوتا ہے، وہ 1 پاؤ دن میں کھانا چاہیے، صرف 1 پاؤ۔ مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 1 پاؤ تو اوپر سے گزرتے ہی ہو جاتا ہے نا۔ 1 پاؤ میں تو چکھتے ہیں بھی کڑھائی کیسی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا کھانا ہے میں نے، 3 روٹیاں بھی نہیں بنتی۔ لیکن ریکمینڈڈ یہی ہے، بیف از اے ہائی کوالٹی پروٹین، اٹ از فل آف وائٹامن اے، بی، زنک، پوٹیشیم اینڈ بیسکلی آئرن ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو بچے بیچارے پیلے سے ہوتے ہیں، گروتھ صحیح نہیں ہو رہی، ان کو گوشت کھلایا کریں، ان کو کھلائیں، آپ نہ کھائیں زیادہ، ان کے اندر بھی وہ انرجی آنی ہوتی ہے۔ کل ہی میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے نا کیمل کی ویڈیو تیار کی ہے، کوئی آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنی ہے اونٹ کے اوپر، یعنی قربانی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اونٹ کی عجائبات پر وہ ویڈیو ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اونٹ کا گوشت بڑا زبردست ہے، اٹ ہیز این ایج اوور مٹن اینڈ لیمب اینڈ کاؤ۔ یہ گائے کے اور بکرے کے گوشت سے بہت اچھا ہے، اس میں کولیسٹرول نہیں ہے، بہت کم ہے، اور آئرن کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، امریکہ میں اونٹ کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، مڈل ایسٹ میں، عرب میں بالکل ڈفرینٹ ہے۔ امریکہ میں اونٹ تھے نہیں، یہ لے کر آئے ہیں، انہوں نے پالے ہیں وہاں پہ، کیونکہ اس کا ملک انہیں چاہیے۔ اونٹ کا ملک، 65 بچوں پہ تحقیق ہوئی ہے، 2 سے لے کے 12 سال کے درمیان، ان کو 2 ہفتے تک اونٹ کا دودھ پلایا گیا۔ And you will be amazed to learn کہ وہ بچے نفسیاتی مسائل کا شکار تھے۔ 2 ہفتے اونٹ کا دودھ پینے کے بعد ان کے مسائل میں 80% کمی آئی ہے۔ ریسرچ میرے پاس ہے، مصدقہ ہے، بات کہانی نہیں ہے۔ یہ اتنا زبردست ہوتا ہے اونٹ کا دودھ۔ یہ دودھ کی بات کی میں نے، گوشت کی نہیں، اونٹ کے دودھ کی۔ بس اونٹ کے دودھ میں پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں یہ پیا جاتا ہے نا، اونٹ کو گوشت کے لیے نہیں بڑا کرتے، کیونکہ یہ 13 ماہ اس کے حمل کی مدت ہے، تو یہ بڑا پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اونٹ کو دنیا میں بوجھ اٹھانے کے لیے اور دودھ کے لیے بڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے گوشت کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، میڈیسن کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ بس تو یہ ٹیسٹ اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہم کھاتے نہیں ہیں، ورنہ اٹ از فل آف انرجی۔ اور رب نے فرمایا قرآن میں، دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، بس یہ ایک جملہ ہے، دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، دیکھو ذرا، حیران ہو جاؤ۔ پرانی تاریخ میں نے ایک جملہ پڑھا، لکھا تھا کہ اونٹ کے اندر نا آپ کو تمام جانوروں کے اعضاء مل جائیں گے، یعنی تمام جانوروں کا مکسچر ہے
اس کے کان دریائی گھوڑے جیسے چھوٹے سے ہیں، اس کی گردن ہاتھی کی سونڈ جیسی ہے، گردن اس کی 12 فٹ تک لمبی ہو جاتی ہے، لمبی ٹانگیں اور لمبی گردن نا 12 فٹ تک اوپر ہو جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ صحرا میں دور تک دیکھ سکے، پانی، کھانا، جانور، خطرہ۔ اور دیکھا بیٹھتا کیسے، کبھی دیکھا اونٹ کو بیٹھتے ہوئے؟ یہ نا پہلے اگلی ٹانگوں کو جوڑ کے گرا دیتا ہے پورا ایسے، ہے نا، پھر پچھلی ٹانگ کو جوڑ کے گرتا ہے کیسا گر رہا ہے۔ او بھائی فزکس کے سارے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ موومنٹ بیسٹ ہے۔ اس طرح سے بیٹھنا، زیادہ بوجھ یہ اٹھا بھی سکتا ہے اور لے کر اٹھ بھی سکتا ہے۔ 200 کلو وزن 50 کلومیٹر تک بڑی آسانی سے لے جاتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا تم دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا۔ نبی پاک نے اونٹ کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، بہت سی احادیث۔ نبی پاک نے حجۃ الوداع میں مولا کائنات حضرت علی کے ساتھ 100 اونٹوں کو نہر فرمایا، ذبح کیا، اور پھر کہا ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لو پکاؤ، پھر آپ نے اس کا شوربہ اور گوشت تناول فرمایا۔ اونٹ از امیزنگ، گائے امیزنگ ہے بہت زیادہ۔ گائے کے اوپر آپ دیکھیں، اصل میں نا یہ جانور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ جانور ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم پوری دنیا کا قبیلہ ہے، یہ ہمارے دوست ہیں۔ کچھ جانور ہمارے بہت ساتھ رہتے ہیں، بکری، مرغی، چھپکلی، چوہے، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، اور کچھ ذرا دور رہتے ہیں، ہاتھی، شیر، چیتا، لیکن یہ ہیں ہمارے قبیلے کے، تو یہ ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ اور اسلام نے جو قربانی کا اصول رکھا، اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کی عزت کتنی کرنی ہے۔ مجھے بتائیے، بکرا بکرا ہی ہے نا، لیکن ان دنوں میں اس کی عزت کتنی ہوگی؟ اتنی عزت کہ اگر آپ نے بکرا قربانی کے لیے لیا تو آپ آگے بیچ بھی نہیں سکتے اس کو، اب نہیں بیچنا اس کو، وچوں منڈی دے وچوں لیا تے جاندے جاندے بیچتا، وہ آگے بڑے فخر بتا رہے 10,000 وڈا بیچیا، دس از بیڈ، دس از رانگ، دس از ناٹ پرمیسیبل، دس از فاربڈن۔ اس کی کیئر کرو، کیونکہ وہ تمہارا ساتھی ہے اس دنیا میں، وہ جانور ہے۔ اور الرٹ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا 50 لاکھ کا جانور ضائع ہو جائے، اور وہ سفید پوش آدمی جس نے مثلا 1 سال کا بکرا نارمل سا وہ قربان کیا تھا، وہ اس کی بخشش کا سبب بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسپرٹ آف سیکریفائس کو نہیں دیکھا، اس تک کھال نہیں پہنچتی، کھال تو مدرسے والا لے جاتا ہے، خون تو بہہ جاتا ہے، گوشت تو تم کھا لیتے ہو، ہڈیاں پھینک دیتے ہو، اس تک کیا پہنچتا ہے؟ دل کا تقویٰ، تمہاری نیت کیا ہے۔ تو بکرا لیتے ہوئے، بیل لیتے ہوئے سیلفی اتری تھی، اس کو اتارتے ہوئے بھی ویڈیو بنی تھی، رشتہ داروں کو بتایا تھا جی اسی اینے دا بیل لیا ہے۔ میں شک نہیں کر رہا، لیکن اپنے دل کی طرف غور کر لینا، یہ نہ ہو کہ سارا کچھ ضائع ہو جائے۔ ریممبر، موسٹ پازیٹیو پرسن کین تھنک نیگیٹو بیکاز دس از سم تھنگ ان سائڈ۔ بڑا مثبت ذہن کا آدمی بھی جو ہے نا وہ منفی سوچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز ہے، آ جاتا ہے فخر، غرور، حسد، یہ آ جاتا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یور ڈیوٹی از جسٹ ناٹ ٹو فیول اٹ، بس جب یہ جذبات آئیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا، اس کو نگیٹ کرنا ہے، اس کو پیچھے کرنا ہے، اللہ اکبر کرنا ہے، اس جانور کو دیکھنا ہے اور نیت کرنی ہے اپنے آپ کو زبردستی، اے اللہ میں نے جانور لیا ہے تیری بارگاہ میں پیش کروں گا، آ رہی ہیں سوچے، لیکن اے اللہ میری نیت یہ کہ تیری بارگاہ میں قربان کرنا ہے، اس کا گوشت یوں تقسیم کرنا ہے، تو میری قربانی قبول فرما۔ بار بار اپنے آپ کو یہ کہہ کے ریہرسل کریں، اپنے آپ کو اس کی تربیت کریں، انشاءاللہ۔ بزرگان دین نیت کی بھی تربیت کرتے تھے، ہم تو اپنے عمل کی تربیت کرتے ہیں نا، میں بول رہا ہوں تو خاص انداز سے بول رہا ہوں جو میری تربیت ہے، وہ لوگ اپنی نیت کی تربیت کرتے تھے کہ میرے اندر جو سوچیں ہیں میں ان کو بھی سیدھا کس طرح کر سکتا ہوں۔